جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اور یہ جس طرح 26 کو ہمیشہ وکلا نے اور کالے کوٹ نے پاکستان کے وکلا نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کی۔ جب ضیاء عمریت آئی تو یہ اسی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں یہ آپ کے پچھلے لان میں اس ایم آر ڈی کے تحریک کو شروع کیا گیا یا اس کو مضبوط کیا گیا۔ یہ ہمارے غیور وکلا تھے کہ جو کھڑے ہوئے، اور آج بھی چند غداروں کو نکال دیں جو کل آپ کی وکلا تحریک کے غدار تھے، آج وہ پاکستان کے غدار ہیں جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کے آئین کو پامال کیا۔ دیکھیں، جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہوا تو پاکستان کے بھر کے وکلا نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ ان کا ایک فیصلہ تھا فیصلہ آباد دھرنا کیس، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان عوامل کی نشاندہی کی کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان بھر کے وکلا یکجان ہو کے اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم نے یہ نعرہ لگایا، اسی ہال میں نعرہ لگایا کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اور آج ہم یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے بھیانک کردار کی وجہ سے، ان کے غیر آئینی اور متعصب فیصلوں کی وجہ سے، اور جو انہوں نے سویلین سپرمیسی کے اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا۔ آج ہم مجبور ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ گردی ہے اس کے پیچھے یہ جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اور یہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور کی گئی، آپ کے سیاسی لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح پارلیمان کو سانگا مانگا بنانے کے لیے راتوں رات وہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ کیا، وہ انتہائی شرمناک عمل تھا، اور اس میں یاد رکھا جائے گا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کس طرح آئین کو روندا اور آئین کو پامال کیا۔ پھر دوسری بات، جس طرح الیکشنز کے جو فیصلے ہونے تھے، الیکشن ٹریبیونلز کی فارمیشن کے حوالے سے، پری الیکشن ریگنگ اور پوسٹ الیکشن ریگنگ، اس کو جس طرح دبایا گیا الیکشن آڈٹ کو روکنے سے، جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتی ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جتنا بھی ظلم ہو، جتنا بھی جبر ہو، وہ وقت پھر آ جاتا ہے جب عوامی مزاحمت ہوتی ہے، تو وقت وہ پھر آ جاتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا، ہم وہ سرخے اکثر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ پل بھر کا مہمان ہے اندھیرا، کس کے روکے رکا سویرا۔ تو اب یہ سیاہ رات جو جسٹس فائز عیسیٰ کی تھی، اس کے دور کی تھی، اس کے عہد کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور لیکن ایک چیز تھی کہ جو جسٹس منیر کا ایک دور تھا جس نے ایک فیصلہ دیا اور تاریخ میں اس کا نام، اس کی لیگیسی، اس کا جو نام تھا، وہ ہم ہمیشہ برے الفاظ میں لیتے ہیں۔ اور اب ایک نیا باب کھلا ہے، جب بھی پاکستان میں کوئی متعصب فیصلہ ہوگا، جب بھی غیر آئینی فیصلہ ہوگا، تو اس کو جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے، ان ججز نے، جنہوں نے سیاسی جتنی اسٹیبلشمنٹ آپ کی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اتنی ہی آپ کی جو سیاسی اشرفیہ ہے جنہوں نے اس نظام کو کمپرومائز کر کے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جتنی یہ مروسی سیاست خوفناک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے ایک موومنٹ چلائی، صرف ایک موومنٹ، ایک چیز کے اوپر جس کا بہت سارے عوامل تھے، لیکن ایک جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے کوٹا
ایک کوٹا مخصوص کیا تھا اور کوٹا سسٹم کے خلاف ایک تحریک چلی اور انہوں نے پورا نظام تلپٹ کر دیا اور اس نے ایک انقلاب لے کر آئے اور وہ خاتون پرائم منسٹر جو کہ بانی بنگلہ دیش کی بیٹی تھی اس کا اقتدار، اس کی موروثیت کو دفن کر دیا۔ تو یہ سن لیں آج کے حکمران بھی کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ اب آپ کی بدبودار موروثی سیاست کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کے اندر، بہت سارے نوجوان ہیں جن کا راستہ اس غلامی سے روکا جا رہا ہے۔ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرفیہ کے گٹھ جوڑ کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی ورکر، ہر کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، کسی بھی جماعت کا ورکر وہ انتہائی قابل احترام ہے کیونکہ وہ بے لوث ہو کے پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج اور یہ سیاستدان جو کرپٹ سیاستدان ہیں، چند سیاستدان ہیں، یہ لوگ اس سارے سسٹم کو سبوتاژ کر کے اپنے حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اب یہ سیاہ دور ختم ہو گیا اور آگے ہم بڑھیں گے اپنی مزاحمت کے ساتھ۔ نہ تو ہم قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی میں چھوڑی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ اور پورے پاکستان کے آزاد ججز کی آواز دبانے کے لیے جو مداخلت کے خلاف تھی، جو ایجنسیوں اور فوج کے عدالتی نظام میں مداخلت کے خلاف تھی، اس نے اس کو دبانے کی کوشش کی۔ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہم کو پوری انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا جب ان عدالتوں میں وہی ججز بیٹھیں گے جو عوام کے حقوق کی بات کریں گے، جو آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے، اور جو جسٹس فائز عیسیٰ جیسے جج ہیں وہ ہمیشہ تاریخ میں ایک عبرت کا مقام اور سیاہ حروف میں اس کا نام لکھا جائے گا۔